کیا آپ نے کبھی کسی کھلونے کو دیکھ کر خوف محسوس کیا ہے؟ ایسا کھلونا جس کے دانت مسکراتے ہوں مگر آنکھیں خالی ہوں۔ ایسا کھلونا جو خاموشی سے آپ کو گھورتا رہے، جیسے وہ آپ کے دل کا حال جانتا ہو۔ کیا وہ کھلونا واقعی صرف کھلونا ہے یا کچھ اور؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لابوبو ڈال کی۔ ایک ایسا ڈال جو بظاہر معصوم لگتا ہے مگر اس کے پیچھے چھپے ہیں شیطانی راز، قدیم دیو ملائی مخلوقات کی بازگشت اور روحانی خطرات کی کہانیاں جو آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں گی۔ لابوبو صرف ایک کھلونا نہیں، یہ ایک دروازہ ہے اس دنیا کے لیے جو نظر نہیں آتی۔ لابوبو ایک چھوٹا سا دانتوں سے بھرا چوڑی آنکھوں والا کھلونا ہے۔ یہ بلائنڈ باکس کلیکٹیبل کے طور پر چین کی کمپنی پاپ مارٹ نے متعارف کروایا۔ اس کے بنانے والے کیسنگ لانگ ہیں، ایک بیلجین چینی آرٹسٹ جنہوں نے دی مانسٹر نامی فینٹیسی دنیا بنائی۔ لابوبو اس دنیا کا ایک کردار ہے، ایک شرارتی، جنگلی مگر بظاہر معصوم سا مخلوق۔ پاپ مارٹ نے 2023 میں لابوبو کی فروخت سے اربوں ڈالر کمائے۔ یہ نہ صرف ایشیا بلکہ مغرب میں بھی ایک فروخت کا طوفان بن چکا ہے۔ اس کے محدود ایڈیشنز کی قیمت ہزاروں ڈالرز تک جا پہنچتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ صرف ایک معصوم کھلونا اتنا ہائپ کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اگر لابوبو صرف ایک فرضی کردار ہے تو پھر یہ اتنا خوفناک کیوں لگتا ہے؟ لابوبو کے لمبے نوکیلے دانت ہیں، اس کی آنکھیں گول اور خالی ہیں، اس کا منہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، ایک ایسی مسکراہٹ میں جو خوشی نہیں، خباثت کی نمائندہ ہے۔ لابوبو مختلف شکلوں میں آتا ہے، کبھی بھوت، کبھی فرشتہ، کبھی چلتا ہوا، کبھی سیاہ لباس میں چھپا ہوا۔ کیا یہ محض فنکارانہ آزادی ہے یا اس ڈیزائن میں کچھ ارادی طور پر پر اصرار رکھا گیا ہے؟ یہاں پر سب سے اہم لابوبو ٹوائے کی پازوزو سے شباہت ہے۔ پازوزو ایک شیطانی دیوتا ہے جو قدیم میسوپوٹیمین تہذیب میں پایا جاتا تھا۔ یہی شیطان مشہور فلم دی ایگزارسسٹ میں بھی ظاہر ہوا۔ پازوزو کے دانت بھی باہر نکلے ہوتے ہیں، اس کا چہرہ مسخ شدہ اور جسم چھوٹا مگر خوفناک۔ لابوبو اور پازوزو کی تصاویر کو ساتھ رکھیں اور دیکھیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا کوئی دانستہ کوشش کہ شیطانی مخلوق کو معصوم کھلونے کی صورت میں بچوں کے گھروں میں داخل کیا جائے؟ ٹک ٹاک کی ایک مشہور ویڈیو میں ایک خاتون نے کہا کہ میں نے لابوبو خریدا اور میرے بیٹے نے رات کو چلانا شروع کر دیا۔ ہر رات وہ ایک ہی خواب دیکھتا تھا کہ ایک کالا دانتوں والا چہرہ اس کے سر پر بیٹھا ہنس رہا ہے۔ ایک اور صارف نے ریڈٹ پر لکھا، میری بہن کا لابوبو ڈال خود بخود شیلف سے گر گیا 3 بار، ہر بار رات 3 بجے۔ تو کیا لابوبو کسی روحانی مخلوق کی میزبان ہے؟ کیا یہ ایک ویسل ہے، ایسا جسم جو کسی شیطانی روح کو سہارا دیتا ہے؟ کئی افراد نے کہا کہ انہیں لابوبو سے سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ حرکت کرتا ہے، کچھ نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ وہ خواب میں لابوبو کو بولتے دیکھتے ہیں کہ میں تمہارا دوست ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ آوازیں کسی بچے کی نہیں، کسی معصوم کی نہیں، بلکہ جیسے کسی گہرے تاریک کنویں سے نکل رہی ہوں۔ چین، تھائی لینڈ اور یہاں تک کہ پاکستان میں بھی کچھ لوگوں نے لابوبو ڈال کو آگ لگا دی۔ ویڈیوز میں وہ چیختے ہوئے کہتے ہیں، یہ کھلونا نہیں، یہ لعنت ہے، یہ میرے گھر سے برکت ختم کر چکا ہے۔ دی سمپسن کے ایک پرانے ایپیسوڈ میں ایسا کردار دکھایا گیا جو لابوبو سے حیرت انگیز طور پر مشابہت رکھتا ہے، خالی آنکھیں، نوکیلے دانت اور مسلسل مسکراہٹ۔ اب سوال یہ ہے، کیا سمپسن نے پھر سے کوئی پیش گوئی کی ہے
یا لابوبو کو اسی طرز پر ڈیزائن کیا گیا تاکہ لوگ جان بوجھ کر اس سے جڑے رہیں۔ لابوبو کی کچھ لمیٹڈ ایڈیشن ڈالز میں 666 نمبر چھپایا ہوا پایا گیا۔ قرآن و حدیث میں ایسی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا جو روحانی طور پر نجس ہوں، گھر کی فضا کو پر اسرار یا بھاری بنا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں کوئی مجسمہ ہو فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو سوچئے جس گھر میں لبوبو جیسا شیطانی چہرہ ہر وقت مسکرا رہا ہو وہاں کس کی آمد ہوگی؟ ایک نوجوان نے بتایا، میں نے لبوبو اپنے بیڈ کے قریب رکھا۔ اگلی 3 راتوں تک مجھے سلیپ پیرالائسس کا سامنا ہوا۔ میں جاگا مگر میرا جسم حرکت نہ کر سکا، اور لابوبو میری آنکھوں کے سامنے مجھ پر جھکا ہوا ہنس رہا تھا۔ کیا یہ سب محض خواب تھے یا لابوبو واقعی کوئی دروازہ ہے کسی اور جہاں کا؟ آپ لابوبو کو صرف ایک کیوٹ کھلونا سمجھ سکتے ہیں یا اسے ایک اسپرٹ ہوسٹ مان سکتے ہیں، مگر یاد رکھیں ہر چیز جو مسکراتی ہے وہ خوش نہیں ہوتی۔ لابوبو کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا ہے جو انسانی نہیں، کچھ ایسا جو شیطانی ہے۔ کیا آپ کے گھر میں لابوبو ہے؟ کیا وہ صرف شیلف پر بیٹھا ہے یا آپ کی روح میں جھانک رہا ہے؟ فیصلہ آپ کا ہے۔